اگر دنیا کو وہ پہلا رونا یاد ہوتا کبھی دنیا رونے کو برا نہ کہتی. جب تک آپ روئے نہیں تھے ماں بھی اداس، باپ اداس، بہنیں اداس، نرسیں اداس، دائیاں اداس. کیوں اداس ہو کہ زندہ نہیں بچے گا. کیوں نہیں بچے گا کہ رویا ہی نہیں. اور جب رونے لگ گئے مبارکبادیں شروع ہو گئیں. بھئی اب کیسی مبارکبادیں کہ اب یہ زندہ رہے. کیا دلیل ہے کہ رو پڑا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں آتے ہی ہر انسان نے رو کر یہ بتلایا کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا. جو رونا نہیں جانتا وہ دنیا میں جینا بھی نہیں جانتا. یہ وہ پہلا رونا ہے جب ہم اس دنیا میں آئے. ہمیں چپ کرانے کے لیے صرف اسلام بضابطہ حیات تھا کہ جس نے آپ کو 2 لوریاں سنوائیں. ایک کو آذان کہتے ہیں، ایک کو اقامت کہتے ہیں. روتے کو چپ کرانے کے لیے ایک کان میں آذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی. پہلی آذان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی. ورنہ آذان اور اقامت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقامت ہو جائے تو قد قامت الصلاۃ کہا، جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے. مگر جب پہلی آذان اور اقامت آپ کو سنوائی گئی، آذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی. اور جب ہم اس دنیا سے چل دیے، جنازہ اٹھا، جنازہ گاہ میں رکھا گیا، نہ آذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، صرف نماز ہوئی. آئے تھے تو آذان ہے، اقامت ہے، نماز نہیں ہے. گئے ہیں تو نہ آذان ہے نہ اقامت ہے، صرف نماز ہے. گویا پیدا ہوتے ہی آپ کے کان میں آذان اور اقامت کہلوا کر اسلام نے متنبہ کیا تھا کہ آج ہی سے اس نماز کی انتظار کر جس کی آذان اور اقامت کہی. بزرگان محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے، اور اللہ میرے برادر بھائی یعقوب خان کو اس سے زیادہ صلاحیتوں سے نوازے، اس سے زیادہ توفیق عطا کرے تاکہ یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں قائم اور دائم رہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں. چل دیے، آذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، نہیں ہے، نماز ہوئی. تو انسان کی یہ زندگی کا وقفہ کتنا مختصر ہے. یہ اتنا مختصر ہے زندگی کا وقفہ کہ جتنا اقامت اور آذان کے درمیان کا وقفہ ہو سکتا ہے. اب یہ زندگی کیسے گزاری جائے؟ آذان اور اقامت اور نماز کے درمیان کا وقفہ اللہ نے عطا کر کے آپ کو یہ بیدار کیا تھا کہ جتنا وہ مقدس وقفہ ہے اتنا ہی زندگی کا وقفہ مقدس رکھو. میری بات پہ غور فرما لیا آپ حضرات؟ آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لہجے میں، الفاظ میں قصیدے سنے. اب ذرا یہ 2-4 خشک باتیں بھی سن لیں آپ. اور عزیزان محترم، میں تو اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آنا، آ کے سانس لینا، اتنا بڑا جرم ہے. یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم چاہے آپ 1 سانس لے کے کریں یا کروڑوں سانس لے کے کریں، یہ جرم اتنا بڑا ہے دنیا میں آ کے جینا کہ جس کی سزا سزائے موت سے کم نہیں ہے. آخر میں جو سانس لیتا ہے
آخر میں سزائے موت ہو جاتی ہے اس سے۔ یہ وہ رونا ہے جو زندگی کا پتہ دیتا ہے۔ دوسرا وہ رونا ہے جو ہم سب کو یاد ہے، کوئی شے مانگی تو رونا، یہ زندگی کا پہلا دور ہے۔ کوئی شے چاہی تو رونا، کوئی شے طلب کی تو رونا۔ اچھا، اس رونے پر دنیا ہمیں برا نہیں کہتی تھی، سارے علماء کا اجماع تھا کہ معصوم ہے، سب کہتے تھے معصوم ہے۔ جو رونا کم ہوتا گیا معصومیت ختم ہوتی گئی، معلوم ہوا رونا معصومیت کی نشانی ہے، رونا معصومیت کی دلیل ہے۔ اب ایسا نہ ہو ہماری یہ نوجوان بچے یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، یہ گھر جائیں اور چولہے پر اماں کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیں، اور وہ بیچارے پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو، کہ مولوی نے کہا تھا رونے سے معصومیت ملتی ہے۔ مگر یاد رکھنا، موقع ہوتا ہے، کسی موقع پر معصومیت ملتی ہے، بے موقع رونے پر جھڑکیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، اب ساری دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو کر ماں بیچاری سونا چاہے، اور جو بچہ تنہائی میں اس کا ساتھی تھا وہ حسب عادت رونا چاہے۔ اب ماں کیا کرے بیچاری، ماں سمجھدار، بچہ نہ سمجھ۔ اب سمجھدار سونا چاہے، نہ سمجھ رونا چاہے، تو بولو کام کیسے چلے؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو پہلے وہ رونے والے کو تھپکیاں دے کے کہتی اللہ اللہ، رونے والے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسے یاد کر، ٹھیک ہے نا؟ اور جب پھر بھی دیکھتی ہے کہ وہ نہیں مانتا تو اپنے دوپٹے کا کبھی چوہا بنا کر کبھی سانپ بنا کے ڈراتی ہے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ چلو ہم نے کہا یہ پہلا دور زندگی کا ہے، بے شک رو لے دھو لے مگر ہمارا ساتھ دے جائے، مگر یہ پہلا دور بڑا بے وفا نکلا، چھوڑ کے ایسے بھاگا کہ پلٹ کے اس نے نہ دیکھا۔ اب آ گیا زندگی کا دوسرا زمانہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ جوانی۔ اس دوسرے کی پہچان کیا ہے؟ طبیعت میں تیزی، مزاج میں غصہ، کسی کو ڈنڈا مار دیا، کسی کو کوڑا مار دیا، کسی کے گھر پہ چڑھ گئے، کسی کی دیوار کود گئے۔ یہ زندگی کا دوسرا زمانہ ہے۔ ہم نے کہا شاید یہ ساتھ دے جائے، یہ بھی بڑا بے وفا نکلا، یہ بھی ساتھ چھوڑ کے بھاگ گیا، حوالے کر گیا تیسرے کے، جسے کہتے ہیں بڑھاپا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس تیسرے بڑھاپے کی پہچان کیا ہے؟ ہوس بڑھ جاتی ہے، جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، اس کا بھی لے لو، اس کا بھی لے لو، اس کا بھی لے لو۔ کسی بوڑھے کی الماری کھول کے دیکھیں، دنیا جہان کی چیزیں جمع کر لے گا، مگر اس تیسرے دور کی پہچان یہ ہے، کتاب کی جگہ تمباکو رکھ دے گا، تمباکو کی جگہ کلہاڑی رکھ دے گا، کلہاڑی کی جگہ جوتی رکھ دے گا۔ گویا اس تیسرے دور کی پہچان یہ ہے کہ جمع تو کر لیتا ہے، ترتیب بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ کون سی شے کہاں رکھنی ہے۔ ہم نے کہا چلو بھی جیسا بھی ہے یہ ہمارا ساتھ دے جائے، مگر یہ بھی بڑا بے وفا نکلا، چھوڑ کے بھاگ گیا، حوالے کر گیا چوتھے کے، جسے کہتے ہیں موت۔ مگر وہ ایسا با وفا نکلا چوتھا کہ قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، منکر نکیر کے وقت ساتھ، ملک الموت کے وقت ساتھ، کوثر و تسنیم کے وقت ساتھ۔ پہلے کو کسی نے نہ کہا بچپن برحق ہے، دوسرے کو کسی نے نہ کہا جوانی برحق ہے، تیسرے کو کسی نے نہ کہا بڑھاپا برحق ہے، چوتھے کو سب نے کہا موت۔ بھئی ایک دفعہ جاگ کے صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد۔ توجہ فرما لیا آپ حضرات نے؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وہ چاہے بچپن ہے، چاہے بڑھاپا ہے، چاہے جوانی ہے، چاہے زندگی کا کوئی وقت ہے، کل من علیہا فان،
ہر شے کو فنا ہے، ہر شے فانی ہے، اور بقا کسے ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں، وجہ رب کو فنا نہیں۔ وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ۔ چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر لاش پہ چہرہ نہ ہو تو شناخت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ دیکھیے میرے محترم سامعین، میں تو مشکل ترین مضمون کو آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بچے بوڑھے سب سمجھتے رہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ پوچھتے نہیں کیا وجہ ہے، ساری سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اسکول میں، کالجز میں پروفیسر پڑھاتا ہے، جب کوئی کلیہ، جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پوچھتا ہے صحیح میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ جب اس کی وجہ بیان ہوتی ہے تو شاید سمجھ میں آ جاتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وجہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی شے سمجھ میں آئے، جس سے کوئی شے پہچانی جائے، اسے کہتے ہیں وجہ۔ چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ چہرے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، چہرہ انسان کی پہچان بنتا ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے ہیں۔ رب کون ہے؟ فکر میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے، ذہن محدود ہے، وہ لامحدود ہے، لامحدود محدود میں آتا نہیں ہے۔ پھر کیسے پتہ چلے کہ وہ کون ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اس کی شناخت کیا ہے؟ بس جس سے اللہ پہچانا جائے اسی کو وجہ اللہ ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ نہ سمجھ میں آنے والا، نہ پہچانا جانے والا، رب جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں وجہ اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں، جس سے اللہ پہچانا جائے۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے کہا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے ایک مخلوق کو بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک مخصوص مخلوق جب بنی تو اس مخلوق نے پہچانوایا کہ اللہ کون ہے۔ تو جو اللہ کو پہچانوا دے وہی کہلاتا ہے وجہ اللہ۔ اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ اور عزیزان محترم، اللہ کہتا ہے کن تو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب میں صاحبان علم و معرفت کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں۔ ایک دن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک بیچارہ گدھے پر بورے میں ریت کھود کے ڈال رہا تھا۔ اچانک اس نے جو وہ کہی ماری نا، تو ایک کچا گھڑا تھا دفن، اس میں سے کچھ اشرفیاں نکل آئیں۔ اس نے جلدی سے سمیٹا اور گھر چل دیا۔ اب جو اس سے بات کرنے جائے وہ کہے سنبھل کے بات کرنا، اب میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، میں بڑا غنی ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا امیر ہو گیا ہوں۔ تو جسے چھوٹے سے خزانے کا پتہ چل جائے وہ اپنے آپ کو اتنا مالدار، بڑا غنی اور امیر سمجھتا ہے، تو جسے اللہ جیسے بڑے خزانے کا علم ہو جائے وہ دیکھنے میں فقیر ہوگا، اندر سے جناب امیر ہوگا۔